عورتیں سن لیں. اب آدمی سوچ رہے ہوں گے یار ہم تو بڑھیا تو تم بھی تو سن لو اپنی. تم بھی جب چھت پہ کھڑے ہو گے نا ماں بہن کی جو گالیاں دیتے ہو, باز تو اتنا کبڈا ہے, اسے یہ بھی پتہ نہیں ہے آنگن میں کھڑے ہو کر گالیاں بکریاں پڑوس کی عورتیں سن رہی ہیں جیسے پنچایت ہو رہی ہے پڑوس کی عورتیں, اور یہ ماں کی گالی نانی کی گالی پورے شجرے کو گالیاں بکریاں. چپل اٹھا لیتا, جوتا اٹھا لیتا, ڈنڈا اٹھا لیتا, پکڑ کے دروازے پہ چھوڑا, نکل اپنے ابا کے گھر سے 2000 روپے لے کے آ. میرے نبی نے فرمایا میری امت میں سے کچھ ایسے نمازی حاجی, ایسے لوگ ہوں گے جو نمازی بھی ہوں گے حاجی بھی ہوں گے, مگر ان کا حشر مسلمانوں کے ساتھ نہیں ظالم بادشاہوں کے ساتھ ہوگا. اور ظالم بادشاہ کون ہے؟ فرعون, قارون, نمرود, حامان, شداد. آج کے لوگوں کا میں نام ہی نہیں لیتا, دنیا جانتی ہے. ظالم بادشاہوں کے ساتھ صحابہ نے عرض کیا کہ وہ کون لوگ ہیں؟ نبی نے فرمایا وہ شوہر ہیں جو اپنی بیویوں کو گالی بکتے ہیں, اپنی بیویوں پہ تماچا اٹھاتے ہیں, مارتے ہیں, ظلم کرتے ہیں, اور اپنی بیویوں پہ الزام لگاتے ہیں. ایسے شوہر ان کا حشر ظالم بادشاہ کے ساتھ ہوگا. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ جب بیٹی کی شادی ہو نا, او بیٹا او بچی میرا چاند, جب بیٹی کی شادی ہو نا تو معلوم ہے اسے سکھا کے بھیجو, پڑھا کے بھیجو. بیٹی ماں سے زیادہ, باپ سے زیادہ, چچا سے زیادہ, تاؤ سے زیادہ, ہر ایک سے زیادہ حق تجھ پر تیرے شوہر کا. اور اب تو یہ کہہ کے بھیجتا جا تو کیوں رو رہی ہے, گھر جا ابھی کوئی بات ہو نا تو مجھے فون کر دیے پھر میں دیکھ لوں گا. اس سے یہ پوچھو کہ تو جنگ لڑنے بھیج گیا ہے گھر بسانے بھیج گیا؟ یار جس لڑکی کو اتنی شک, اب اس کی چھوٹی بہن پوچھے گی باجی کوئی پریشانی, اس نے ساری اگل ڈالی. 1 گھنٹے بعد اماں پوچھ رہی ہے, کوئی ہر گھڑی ہر منٹ ہر گھڑی ہر منٹ پاس فون پہ فون پہ فون فون پہ فون. کئی بچوں کی اماں ہو گئی مگر میکے والوں کے کہنے پہ چل رہی ہے. اسی وجہ سے گھر نہیں بس پاتے, گھر نہیں چلتا ہے. تم اپنے گھر رکھ لیتے, تم نے گھر بسانے بھیجا, گھر بسانے جنگ کرانے نہیں بھیجا ہے. نبی کی بیٹی سے زیادہ کسی کی بیٹی ہو جائے. ایک بات اپنی بیٹی کو یہی بات سکھائی تھی, کہا بیٹی سب سے زیادہ حق تجھ پر تیرے شوہر کا. پہلی رات جب اس لڑکی کی شادی ہوئی, پہلی رات گاؤں کے رہنے والے, شوہر بھی تھوڑا نمازی تھا, بیچارہ تھک گیا, مہمانوں کو دیکھا بھالا, بیوی کمرے میں تھی. جیسے ہی آیا لیٹا, سلام کلام ہوا, بات چیت ہوئی, اور ایک طرف کو ٹیک لگا کے بیوی سے بولا پانی. اتنا کہا, پہلی رات یار جس لڑکی کی, اور گاؤں میں اکثر نل دروازے کے پاس ہوتے, تھوڑے کمرے سے الگ ہوتے, کہنے لگا پانی, اور یہ کہہ کر کے لیٹا. بیوی نے نہیں دیکھا کہ پہلی رات اس نے گلاس اٹھایا, شوہر کی نافرمانی نہ ہو جائے, گلاس اٹھایا اور نل پہ پانی لینے پہنچ گئی. نل پہ سے پانی لائی چلا کے, جیسے ہی آئی تو شوہر ٹکے ٹکے سو گیا, بیچارہ تھک گیا. اس نے اپنے شوہر کو جگایا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تھکا ہوا ہے. اگر میں کچی نیند میں اٹھا دوں گی نا تو میرے شوہر کی نیند میں خلل ہو جائے. یہ ہے محبت اور یہ ہے پیار. یہ محبت اور پیار نہیں ہے. بیاہ شادی میں گئی, گلے میں ہاتھ ڈال کے اور بانس سیلفی لے رہی ہے, اور پھر جب یہ چلا گیا کام میں, نکالا تکیے کے نیچے سے موبائل, اب دوسرے سے بات رہی, ہیلو. یہ محبت نہیں ہے. تھوڑی کھل کے بول رہا ہوں, سن لیو. محبت یہ وہ سو رہا ہے مگر کیا بولا, کیا بولی, کئی میرے شوہر کچی نیند میں اٹھے, سر میں درد نہ ہو جائے. آدھی رات گلاس لیے کھڑی رہی کہ اب اٹھیں گے, اب پانی پلا دوں گی, اب اٹھیں. ہماری بعض بہن شوہر کو تھوڑی دیر ہو جائے نا
تو روٹی ڈلیا پٹکی باورچی خانے میں خود سو گئی بھینس کی طرح پڑ گئی. اب یہ کھٹ 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 آرام نیند بول رہی موٹی کھانا کھا لیا جو بھی اللہ سمجھے. یہ محبت ہے. پھر کہتی میرا شوہر میرا کہنا نہیں. کیسے کہنا مانے گا؟ تو اپنے شوہر کے لیے اتنی قربانی نہیں دے سکتی. کھانا تم اتنی رات میں آ کھاؤ گرم کر کے بھی نہیں دے. اور بعض بات تو چڑھ بیٹھتی ہے اوپر. اچھا بولو ہے ڈر کیوں رہو. اب آدھی رات گلاس لیے کھڑا رہا. یہ ماں ہوتی ہے ماں جو بار بار دروازے کو چکر لگاتی ہے. میرا بیٹا نہیں آیا, میرا بیٹا نہیں, میرا بیٹا. یہ ماں ہوتی ہے ماں. اور جب آتا گھر میں بیٹا کھانا کھائے گا تو, ہاں تو ماں گرم کر کے دیتی. ماں گرم کر کے دیتی. پہلے کی بیویاں تھی, پرانی عورتوں سے پوچھو, جب تک شوہر کھانا نہیں کھا لیا کرتا تھا اس وقت تک بیوی بھی کھانا نہیں کھاتی. اور اب تو مال مٹیریل پہلے ہی کچن میں کھڑے کھڑے مار دیتی ہے. اور جب شوہر کے ساتھ میں شوہر کہتا آپ کھا لو, کہتی مجھے بھوک ہی نہیں لگ رہی ہے, مجھے بھوک کی. اچھے زبردستی بٹھا تھوڑا سا کیوں اتنے کھانا کھا رہی. پتہ نہیں مجھے کوئی نظر ہو گئی ہے, یہ میرا لیور ٹھیک نہیں, اب پلا رہے ہیں لپ 52. اور نظر کے لیے 500 روپے میاں کو جا رہا ہے. میاں بھی گھنٹے پہ گھنٹے. تجھے نظر کہاں ہو گئی؟ بولی وہ عورت میرے بالوں کو ٹوک رہی تھی, وہ عورت میرے کنڈلوں کو ٹوک رہی تھی. اچھا مطلب بالکل ہی حد کر دی ہے. مگر یہ عورت رات تک گلاس لیے کھڑی رہی. تھوڑا سردی کا موسم تھا. شوہر نے جب کروٹ پلٹی اور کہنے لگا پانی, اس نے گلاس کو دیکھا ٹھنڈا پانی ہو گیا. اگر شوہر کو پلاتی ہوں تو نزلہ ہو جائے گا. جلدی سے دوڑتی ہوئی گئی, نل میں سے کھٹ 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 پانی نکالا اور لے کر کے آئی تو پھر سو گئے. یہ بھی بڑے سلکڑی ہوں گے, تم سمجھ رہے ہو. بیچارہ تھک گیا تھا نا, تھک گیا تھا, تمہاری طرح تھوڑی, تھک گیا تھا بیچارہ, شریف انسان. اب اچھا کوئی سو رہا تھا کہ اس کو جگا دیا. چلو وہ بیٹھے بیٹھے کرسی میں سو رہا ہے. چلو چلو میری طرف چلو. اب سوچو گا کہ یہ بھی سو ہے تو بولو تمہیں کوئی گلاس ولاس لے کے نہیں آیا. سلام کو لیکن سنو توجہ رکھو میری طرف, تم لوگ مجھے بھی ہٹا دیتے ہو. اب جو تھا وہ جلدی سے نل سے پانی لائی, پھر لائی تو پھر سو گئے. بیچاری پھر پوری رات گلاس لیے کھڑی رہی. بعض عورت کہتے کہ پاگل ہی تھی, منہ پہ مارتی دے. ان کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کیونکہ یہ کلچر چل رہی. ہمارے تمہارے گھر کی بات ہوتی, اول تو پانی لینے نہیں جاتی, کہتے زیادہ پیاس لگ رہی ہے پی کے آؤ, یا کیوں نہیں رکھا یہاں پہ, سمجھے. اور اگر لینے چلی بھی جاتی اور پانی لے کے آ جاتی اور اگر سویا ہوا ملتا تو ایسی لاپت پڑا ہوا سوتا, پانی مانگتا پھر کیوں سوتا. اور اگر تھوڑی سی شریف ہوتی نا تو لات نہیں مارتی, پورا گلاس اسی کو لے ڈکوس کے تھا پی اڈیل دیتی وہ. یہ تمہارے ہمارے گھر کا کلچر کیونکہ سکھایا ہی نہیں. اب وہ لڑکی رات بھر گلاس لیے کھڑی رہی, ادھر اذان ہو گئی, فجر کا ٹائم ہو گیا. اللہ اکبر اللہ اکبر, اذان ہو رہی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ, نماز کی طرف, حی علی الفلاح, کامیابی کی طرف. شوہر کی آنکھ کھل گئی. اب جیسے ہی شوہر کی آنکھ کھلی نا تو بیٹھ گیا اٹھ کے, اذان سنتا رہا, جواب دیتا رہا, دعا پڑھ لی. تمہیں تو اذان کے بعد کی دعا یاد ہی نہیں ہوگی, گالیاں بہت یاد ہوں گی. گالیاں تو پکی ہوں گی, پکی, ان میں بھی اتفاق نہیں رہندو. گالیاں نہیں پکی ہوں گی, پکی. یہ کھسیا گا اس لیے انہیں پانی نہیں ملا ہوگا.
جاؤ توجہ رکھو میری طرف. اب اس نے دیکھا تو بیوی کھڑی ہے دعا کے بعد. کہا آپ کب سے کھڑی ہو؟ توجہ رکھو, آپ کب سے کھڑی ہو؟ تو وہ مسکرا کے بولی جب سے آپ نے پانی مانگا تھا. کہا میں نے تو شروع میں پانی مانگا تھا, جب سے ہی کھڑی ہے. تو کہا یہ کیا ہوا, یہ تو ایک رات ہے, آپ کے ساتھ میں تو میں زندگی بھر رہنے کے لیے آئی ہوں, یہ تو ایک رات ہے. اس نے دعا کر دی, گئے اللہ اس کا بدلہ میں نہیں دے سکتا, اس کا بدلہ تو ہی عطا فرما دے, تو ہی عطا فرما دے. اللہ سمجھ. اب بیوی کہنے لگی, وہ شوہر کہنے لگا مانگو کیا مانگتی ہو اس کے بدلے میں. کہنے لگی میرے سرتاج مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس تم راضی, اللہ راضی, رسول اللہ راضی, میری زندگی کا مقصد پورا. سمجھ رہے؟ یہ عورتوں کو لڑکیوں کو بتایا کرو, سکھایا کرو. اب ہوا یوں, ایک اللہ کے ولی نا جنگل میں چلے گئے. توجہ رکھو, جنگل میں رہے اللہ اللہ کرتے رہے, انہیں کرامت ملی. جب آئے تو جنگل کے بیچ میں تالاب تھا. وہ اللہ کے ولی مر جاؤ, سارے پرندے مر گئے, خوش ہوئے, کرامت زبان میں تاثیر, کہا چلو اڑ جاؤ. سارے پرندے اڑ گئے. اب بڑے خوش ہوئے, آ رہے تھے اب پیاس لگ رہی تھی بہت. جنگل کے کنارے پہ ایک لڑکی ملی, وہ کنویں سے پانی بھر رہی ہے اور خواب پانی بھر رہی ہے اور پھینک رہی ہے, پانی بھر رہی ہے اور پھینک رہی ہے. انہوں نے کہا او لڑکی میں پیاسا ہوں, پیاس لگ رہی ہے, مجھے پانی پلا دے. اس لڑکی نے سنا کر پیا. بیگ بھر رہی ہے, ڈول بھر رہی ہے, پھینک رہی ہے, بھر رہی ہے, پھینک رہی ہے. لڑکی کیسی لڑکی ہے, ساری پانی پھینک رہی ہے, مجھے بھی پلا رہی ہے, پانی پلا رہی ہے. کافی دیر ہو گئی بعد میں لائی, اور یہ لانے کے بعد کہنے لگی لو عالی جناب طاہر صاحب پانی پی لو. اب انہوں نے جب اپنا نام سنا, یہ تو چکر میں پڑ گئی. یہ کہنے لگے تم کون ہو, میں نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا, تم نے مجھے کبھی نہیں دیکھا, تو تمہیں میرے نام کا پتہ کیسے چلا؟ لڑکی کہنے لگی بس اتنا ہی پتا کہ پرندوں مر جاؤ اور اڑ جاؤ. اب تو اور چکر میں پڑ گئے. ارے یہ کرامت تو جنگل کی ہے, کوئی تیسرا تھا, تمہیں کیسے پتا چلا؟ وہ سمجھ گئے ضروری ہے کوئی اللہ کی ولی عورت. جی بتا تم نے کون سا ایسا کام کیا ہے, کون سا ایسا عمل کیا ہے. میں تو 12 سال تھا, لیکن یہ اللہ کی ولی ہے تو تجھے یہ بھی تو دیکھنا تھا کہ میں پیاسا کھڑا ہوں, تو خالی پانی پھینک رہی ہے, مجھے کیوں نہیں پلایا؟ تو لڑکی کہنے لگی سنو عالی جناب محترم طاہر صاحب سنو, یہاں سے 3 میل کی دوری پر میری بہن کا گھر ہے, اس کے تو چھوٹے بچے ہیں, اس کے گھر میں آگ لگ گئی تھی, بچے اور میری بہن گھر کے اندر پھنس رہی تھی. میں یہاں سے پانی پھینک کے اس کے گھر کی آگ بجھا رہی تھی, جان بچا رہی تھی. میرے آگ بجھائی, اب تمہاری پیاس بجھا. جب اتنا کہا تو اب اللہ کے ولی کہنے لگے بتاؤ تم نے کون سا عمل کیا تو تم نے اتنا کشف ہو گیا, کون سا عمل کیا, کون سا مجاہدہ کیا؟ معلوم ہے وہ عورت کون تھی؟ وہ کہنے لگی اللہ کے ولی میں نے کچھ نہیں کیا, صرف شوہر کی پیاس میں خدمت میں ایک رات گلاس پانی کا لیے کھڑی رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سمجھ گئے یہ کون عورت تھی؟ یہ وہی تھی شوہر کے لیے گلاس لیے کھڑی رہی تھی. جب دعا کی اذان کے ٹائم پر کیا تھا کیا بن گئی. مگر تم لوگ اتفاق سے رہتے ہی نہیں. گھر میں حضرت ٹیلز ہے, پتھر ہے,
किचन अच्छा बना हुआ है, बासमती के चावल खा रहे हैं, रोटी भी अच्छी खा रहे हैं, गोश्त भी रोज़ाना खा रहे हैं, कभी मुर्गे का, कभी बकरे का, अंडे, मछली सब कुछ खा रहे हैं, मगर किसी एक टाइम के खाने पर सुकून नहीं है। हर खाने पे किच 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 किच, खाना नहीं खा रहे हैं बल्कि खाना इनको खा रहे हैं जी। क्या फायदा है ऐसी जिंदगी से यार? नबी की जिंदगी अपनाओ, अपने घर में लेके आओ जी। जो छोटी छोटी बातों पे गाली, बीवी ऐसे काम करे, तवज्जो रखो, ऐसे काम करे जो शौहर को अपनी बीवी पर पूरा भरोसा हो जाए, एतमाद हो जाए, पूरा गांव भी अगर उसके खिलाफ गवाही दे तो वो अपनी शौहर का एतमाद, अपनी बीवी का एतमाद ना तोड़े जी। और जब तुम्हारी वीडियो कॉल पकड़ी जाएगी, तुम्हारे एसएमएस पकड़े जाएंगे, तुम्हारे मोबाइल पकड़े जाएंगे, तो कौन शौहर तुम पे भरोसा करेगा? बताओ। और शौहर को भी बीवी को इतना भरोसा दिलाना चाहिए, इतना भरोसा कि पूरा गांव उसके खिलाफ गवाही दे, मगर बीवी फिर भी किसी का एतबार ना करे, अपने शौहर ही का भरोसा करे। मगर कौन शौहर ऐसा होगा? बीवी बेचारी घर में है, ये दूसरों के चूल्हों पे पड़ा। बीवी बेचारी घर में, ये मोटरसाइकिल पे पता नहीं किसे किधर टांगे फिर रहा, कभी बर्गर खिलाने ले जा रहा, कभी मोमोज खाने ले गया, मोबाइल छत पे चढ़ गया रात के, बीवी बेचारी कमरे में, ये रात के 3-3 बजे छतों पे से उतर रहा। कौन सा तेरा ऐसा काम है जो तू छतों पे रात के 3-3 बजे तक पड़ा? जरूर दाल में कुछ काला है तभी तो। फिर बीवी एतमाद करेगी, भरोसा करेगी? बोलो। इसलिए अच्छे से रहो, बढ़िया बन के रहो, नमाजों की पाबंदी करो, बुराइयों से बचो, हर अच्छे काम के इख्तियार करो, और मियाँ बीवी आपस में मोहब्बत से रहो, माँ बाप अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करो, और बताऊं, हर छोटा बड़े की इज्जत करे। इस चीज को जहन में डाल लेना अच्छे से, हर छोटा बड़े की इज्जत करे, इंशाअल्लाह फिर तुम्हारे छोटे तुम्हारी इज्जत करें। जिधर से गुजरो सलाम करो, आपस में मेल मोहब्बत प्यार, कोई जलन नहीं, हसद नहीं, कपट नहीं, कोई किसी के साथ गद्दारी मत करो, किसी की गीबत मत करो, चुगली मत करो। अरे यार, जिधर से निकल जाओ ना, चेहरे पे दाढ़ी हो, सर पे टोपी हो, 5 वक्त की नमाजें पढ़ो, जिधर से गुजरो मुस्कुराते हुए, समझे खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। जिधर से गुजर जाओ ना, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, मुसलमान जब इतना अच्छा तो इनका इस्लाम कितना अच्छा होगा, जब कुरान पढ़ने वाला इतना अच्छा तो इनका कुरान कितना अच्छा होगा, और नबी का गुलाम इतना अच्छा तो फिर नबियों का इमाम कितना अच्छा है। आका से मोहब्बत करो, प्यार करो, किसी को तकलीफ मत दो, यहां तक कुत्ते को भी मत सताओ, किसी जानवर। एक मेरे कहने से ना, 1 हफ्ता ऐसी जिंदगी गुजार के देखो बहनें और भाई, तो तुम्हें एहसास हो जाएगा पूरी जिंदगी पे तुम्हारे ये 1 हफ्ते के दिन अच्छे लगेंगे।